آپ اس جوان کی عمر دیکھیے اور اس کے جذبے کو سلام کیجئے۔ آپ یقین کیجئے الحمدللہ گزشتہ 13 سال 14 سال کے عرصے سے اللہ نے دعوت کے کام سے جوڑ رکھا ہے۔ بہت سے عیسائی اور قادیانی میرے سامنے مسلمان ہوئے، لیکن میں نے ایسا ایمانی جذبہ آج تک نہیں دیکھا کہ اس عمر میں جب جوان اپنی جوانی کی مستیوں میں اپنے سارے دین کے باتوں کو، ساری اپنی چیزوں کو، رشتوں ناتوں کو بھلا دیتے ہیں، اس جوان نے اسلام کو سینے سے لگایا اور اس کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے کا عہد کیا۔ ماں باپ نے چھوڑ دیا تو اپنے سگے باپ سے کہنے لگا کہ خون کا رشتہ ہے، ابا تجھے چھوڑ دوں گا لیکن دل کے رشتے محمد کو نہیں چھوڑوں گا۔ میرے دوستو، میں اس وقت میرے دل کی جو کیفیت ہے میں اسے لفظوں میں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ میں آپ کے سامنے درخواست کروں گا بھائی محمد ریحان سے کہ وہ اپنے جو آج وہ آپ سے بات کرنا چاہیں، جو ان کا دل چاہے کہ وہ آپ سے کوئی بات کریں، تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کریں، پھر انشاءاللہ ان کے بعد حضرت کا خطاب ہوگا۔ بھائی محمد ریحان۔ السلام علیکم۔ آج میں جو بھی ہوں اسلام قبول میں نے دل سے کیا ہے اور میں نے جس کی وجہ سے کیا ہے اور اس کا نام ہے عامر سہیل، اور اس نے مجھے دین کا راستہ دکھایا ہے اور اس نے مجھے اتنی اچھی باتیں بتائی ہیں اور میں آپ لوگ کو بتا نہیں سکتا۔ اس نے مجھے اتنا اچھا راستہ دکھایا ہے جو آج توڑی کسی نے راستہ نہیں دکھایا۔ میں کھیلنے جاتا تھا والی بال، اور نہ مجھے کھیلنا نہیں آتا تھا، اور نہ مجھے لڑکے کہتے تھے تمہیں نہیں کھیلنا تو جاؤ یہاں سے اور ادھر مت آنا کرنا، تم کرسچن ہو۔ تو یہ بھی کھیلتا تھا۔ میں نے اسے ایک دفعہ اسے کہا کہ میں نا والی بال کھیلنا چاہتا ہوں، تو اس نے کہا آ جا یار، کوئی بات نہیں، کھڑا ہو جا۔ جب نماز کا ٹائم ہوتا تھا نا، یہ چلا جاتا تھا فوراً، اور میں سوچتا تھا پتہ نہیں کیا کرنے جاتا ہے، اور میں پریشان بھی تھا۔ میں نے کہا کیا کرنے جاتا تھا۔ یہ گراؤنڈ میں بھی ایسے ہی کرتا تھا، جب نماز کا ٹائم ہوتا تھا تو گراؤنڈ میں نماز پڑھتا تھا اور میں اسے دیکھتا تھا اور یہ مجھے اپنے ساتھ لے کے جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ اب دوستی بڑھتی گئی، آہستہ آہستہ ہم دونوں دوست بن گئے۔ پھر میں نے اسے خود ایک دن کہا، میں نے کہا یار مجھے بھی مسلمان کر دے اور میں بھی نماز سیکھنا چاہتا ہوں، میں بھی تمہاری طرح رہنا چاہتا ہوں، 5 ٹائم کی نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھے سمجھایا، اس نے کہا دین اسلام قبول کرنا ہے تو سب کچھ چھوڑنا بھی تمہیں پڑے گا۔ دین اسلام قبول کرنا ہے تو دل سے کرنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہی ہے تو میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر اس نے مجھے ادھر لے کے آیا قائد صاحب کے پاس، اس نے مجھے کلمہ وغیرہ پڑھایا۔ اس نے نہیں، پھر میں نے اسے کہا مجھے لے کے جاؤ ادھر، اس نے مجھے ادھر لے کے آیا، مجھے کلمہ وغیرہ پڑھایا اور میں نے کلمہ وغیرہ پڑھا، اور پھر مجھے پتہ نہیں کیا ہوا، جسم کے ساتھ کوئی دوسری شے جڑی ہوئی تھی، پتہ نہیں وہ دوسری شے کیا تھی، میں نہیں جانتا، وہ میرے جسم سے الگ ہو گئی۔ اور دیکھ لیں آج میں اسلام پر اتنا میرا دل ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کس کی وجہ سے ہوں، عامر سہیل کی وجہ۔ آج اس نے مجھے دل سے اپنا بھائی، سب نے بھائی مانا ہے، اور مجھے اسلام قبول فرمایا، اور میں نے دل سے اسلام قبول کیا ہے، یہ دین سے نہیں ہٹوں گا۔ شکریہ۔ کہ آج سے چند ہفتے پہلے ایک نوجوان میرے پاس آیا، یہاں کچھ دوست اس کو لے کر آئے، اسی مدرسے میں بیٹھے اور انہوں نے عیسائیت سے تائب ہو کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا، حضور علیہ السلام کے دامن رحمت سے وابستہ ہوئے۔ لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد
ان کے ساتھ وہ حالات پیش آئے کہ جو 1400 سال پہلے صحابہ کے ساتھ پیش آتے تھے۔ ان کے والدین کو، خاندان کے لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ یہ لڑکا ہمارا مسلمان ہو گیا ہے، اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو انہوں نے راستہ دے دیں ہمارے مہمان حضرت مولانا محمد ابو بکر شیخ پوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے۔ میں ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس کے والدین، اس کے خاندان، گھر کے لوگوں نے توجہ میری طرف رکھیں، حضرت کا خطاب آپ سنیں گے ابھی انشاءاللہ۔ گھر کے لوگوں نے، خون کے رشتوں نے اس نوجوان کو درخت سے باندھ کر اس پر بہیمانہ تشدد کیا، اور ایسا تشدد کیا کہ پورے محلے میں اس کی چیخ و پکار گونجتی رہی، اور ایک ہی سوال کیا جاتا رہا کہ تو کلمہ چھوڑ دے یا پھر یہیں درخت کے ساتھ مار کھاتے ہوئے مرنا قبول کر لیں۔ لیکن میں قربان جاؤں اسلام کی اس جذبے پر، اور اسلام کو سینے سے لگا کر اس کو اپنی زندگی کا نصب العین بنانے والے اس نوجوان پر اس نے کہا مر جاؤں گا لیکن اسلام نہیں چھوڑوں گا۔ محلے کے لوگ اکٹھے ہوئے، پولیس کو بلایا اور کہا کہ اس کی جان بچائی جائے۔ پولیس والے آئے، اس کو پکڑا، اس کی جان بچائی، ہسپتال لے کر گئے، پٹی کروائی، اور قربان جاؤں اسلام کے نام پر بننے والے اس ملک کے چلانے والوں پر ظالموں نے اسی جس کو مار کھاتے ہوئے گھر سے چھڑا کر لائے تھے، اسی کے خلاف چوری کی FIR درج کر دی اور اسے حوالات میں بند کر دیا۔ ایک ہفتے سے زائد حوالات میں بند رہا۔ آخری وقت تک عیسائی کمیونٹی کے لوگ آ کر یہ کہتے رہے کہ مار بھی ختم ہو جائے گی، حوالات بھی ختم ہو جائیں گے، آزادی کی زندگی بھی بسر کرو گے، ایک ہی مطالبہ ہے کہ اسلام چھوڑ دو، عیسائیت میں واپس آ جاؤ۔ وہ کہنے لگا اتنا مارا ہے، اتنا مارا ہے، اور مار مار کر تم تھک گئے، میں نہیں تھکا، پھر بھی نہیں سمجھے ہو کہ میں اسلام نہیں چھوڑوں گا۔ بالآخر تمام تر حربے ناکام ہوئے اور رب کی رحمت کو جوش آیا، عدالت میں بات پہنچی، جج کے سامنے مقدمہ پہنچا، اور ایک ہی پیشی میں، ایک ہی حاضری میں جج نے اسے باعزت بری کر دیا۔ میں آپ دوستوں سے درخواست کرتا ہوں، آج کے اس پروگرام میں ہم نے اس نوجوان کو دعوت دی ہے، اور اس کے ساتھ اس کے اس دوست کو بھی دعوت دی ہے کہ جس کی دعوت پر وہ مسلمان ہوا۔ یہ دونوں نوجوان ہم نے ان کو دعوت دی ہے کہ آؤ، اگر تمہارے خون کے رشتوں نے تمہارے ساتھ بے وفائی کر دی ہے تو آج مدینے کے رشتے ہم سب کو اکٹھا کر کے